آج کل ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا شخص پریشانی، بے روزگاری اور ڈپریشن جیسے مسائل سے دوچار ہے۔ جب بھی کوئی نوجوان اسٹوڈنٹ ڈگری حاصل کرنے کے بعد جاب کی تلاش میں نکلتا ہے تو اسے جاب کے حصول میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دراصل جاب نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ اس کے اندر ٹیلنٹ سے زیادہ کسی ہنر یا جس کام کے لیے اسے اپوائنٹ کیا جا رہا ہے وہ کام نہ کرنا آنا ہے۔ یعنی اس اسٹوڈنٹ کے پاس ڈگری تو ہوتی ہے مگر وہ ویلیو نہیں ہوتی جس کی بیس پر اسے جاب دی جا سکے۔ اس ویلیو یا کمپیٹنسی کے نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ اسٹڈیز میں کم انٹرسٹ ہونا ہے، کیونکہ جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹیلنٹ یا ہنر نہیں سیکھ پاتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم 10 ایسے ٹپس پر بات کریں گے جو ان اسٹوڈنٹس کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس انٹرسٹ کے ڈیولپ ہونے سے وہ نہ صرف مستقبل کے بہت اچھے ٹیچر، ڈاکٹر یا پھر جس فیلڈ میں بھی ہوں قابل بن سکتے ہیں بلکہ بہت اچھا روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بنا کسی دیر کیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹپ نمبر 1، ڈسکور وائی یو لوز انٹرسٹ ان اسٹڈی۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ وجہ تلاش کریں جس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے۔ اسٹڈیز میں انٹرسٹ کم ہونے کو پروکرسٹینیٹ کہا جاتا ہے۔ پروکرسٹینیٹ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن چند ایسی کامن وجوہات بھی ہیں جو اکثر طلباء میں پائی جاتی ہیں، تو میں یہاں پر وہ ڈسکس کر لیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ خود سے سوچ لیتا ہے کہ یہ کتاب یا یہ ٹاپک یا یہ سبجیکٹ میری بصارت یا میری صلاحیت سے بالاتر ہے، یعنی میں اسے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسٹوڈنٹ اس فیلڈ کو چن لیتا ہے جس میں اس کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا بلکہ ٹیچر یا والدین کے پریشر سے وہ اس کو چوز کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ خود سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ ٹاپک بورنگ ہے، جیسے زیادہ تر طالب علموں کو محسوس ہوتا ہے کہ کیمسٹری یا میتھ پڑھنے سے پہلے ہی وہ اس کو بورنگ سمجھنے لگتے ہیں، یعنی طالب علم خود اس کو بورنگ کنسیڈر کر لیتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ طالب علم ایک خاص وقت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ چلیں جی ابھی ہم نہیں پڑھتے، جیسے اگزام قریب آئیں گے تو پڑھیں گے، چلیں یہ سیمسٹر گزر گیا اگلے سیمسٹر میں محنت کریں گے، یعنی وہ کسی خاص وقت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ بھی وجہ انٹرسٹ کے کم ہونے کی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اسٹوڈنٹس اسٹڈی کا برڈن اپنے اوپر اتنا زیادہ بڑھا لیتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو پہلا سٹیپ یا پہلا ٹپ یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر اس خامی کو یا اس وجہ کو تلاش کریں جس کی وجہ سے ان کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اس کی وجہ تلاش کر لیں گے پھر آپ اس کو سدباب کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ٹپ نمبر 2، بریک ڈاؤن اسٹڈی مٹیریل انٹو چنکس۔ عمومی طور پر طلباء ساتھ اسٹڈی نہیں کرتے تو ان پر سبجیکٹ یا کورس کا برڈن بڑھ جاتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس سبجیکٹ کو یا اس ٹاسک کو چھوٹے چھوٹے بلاکس میں تقسیم کر دیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ ویک کے اس دن اس سبجیکٹ یا اس بلاک کو پڑھیں گے اور اس سے نیکسٹ ڈے اس سبجیکٹ یا اس بلاک یا اس چنکس کو پڑھیں گے۔ یہ چنکس یا بلاک آپ کی صلاحیت پر منحصر کرتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ ایک ایک چیپٹر کو بھی ایز اے چنک لے سکتے ہیں یا پھر آپ 3 پیج یا 2 پیج پر مشتمل بھی چنک چوز کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں چنکس یا بلاک اس طرح بنائیں کہ اسٹڈی آپ پر بوجھ نہ بنے اور آپ اوور ویلنگ کا شکار نہ ہوں۔ ٹپ نمبر 3 از کریٹ اے اسٹڈی روٹین۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام اس کے لیے سکون کا باعث بننے لگتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر مطالعے یعنی اسٹڈی کی ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی تو آپ جب تک پڑھیں گے نہیں آپ کو سکون ہی نہیں ملے گا، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اسٹڈی کا ایک پراپر شیڈول ترتیب دیں، خاص طور پر ارلی مارننگ پڑھنے کی عادت بنائیں اور اوور نائٹ اسٹڈی سے بچیں۔ ریسرچرز کے مطابق کسی چیز کو ہیبٹ بنانے کے لیے 20 سے 30 دن کا عرصہ لگ سکتا ہے، تو آپ نے مسلسل 30 دن کا پلان بنانا ہے اور اسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ اسٹڈی کے ہیبچول ہو جائیں گے اور آپ جب تک نہیں پڑھیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو جتنا آپ زیادہ اسٹڈی کریں گے اتنا زیادہ آپ کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا۔ سو ٹپ نمبر 4 از میک اے بورنگ سبجیکٹ انٹرسٹنگ۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ ایک سبجیکٹ بورنگ لگ رہا ہے تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں
क्या واقعی یہ سبجیکٹ بورنگ ہے یا پھر میں نے اسے دماغ پر سوار کر لیا ہے. کیونکہ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹ بورنگ نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمارا دماغ ہی ہوتا ہے جو اس میں انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسے بورنگ بنا دیتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی ٹاپک بورنگ لگ رہا ہے تو آپ اپنے مائنڈ کے اندر اس کے مٹیریل کو چند سیکنڈ کے لیے بھول کر اس سے ریلیٹڈ کچھ سوال سوچیں، جیسے کہ یہ ٹیکنیک یا یہ ٹاپک کب ڈیولپ کیا گیا، کس شخص نے اس کو ڈیولپ کیا، اس سے ہم ریئل لائف کے اندر کون سے پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں، اگر یہ ٹیکنیک نہ ہوتی تو آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا. اگر آپ نے ان جیسے سوالوں کے درست جواب تلاش کر لیے تو یقین کریں آپ کا اس سبجیکٹ یا اس ٹاپک یا اس ٹیکنیک کے اندر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا جو فردر اسٹڈیز کے اندر آپ کو ہیلپ فل ہوگا. سو ٹپ نمبر 5 is understand the topic, do not just memorize it. اسٹوڈینٹس میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے جو کی فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کریں، نہ کہ جسٹ اسے میمورائز کریں یا یاد کریں. ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہ آپ کو میمورائزیشن کی ٹیکنیک کو بھی استعمال کرنا پڑے لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. جیسے جیسے آپ کی ٹاپک یا اس کے بیک گراؤنڈ نالج کو انڈرسٹینڈ کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ افیکٹو وے سے لرننگ کریں گے، آپ کو اتنا ہی اس ٹاپک کے بارے میں سمجھ آنا شروع ہو جائے. کیونکہ جب بھی آپ کوئی ٹیکنیک یا ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ اسے ریئل لائف پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اگر اسٹڈیز میں انٹرسٹ کو بڑھانا ہے تو اس ٹاپک کو یا اس ٹیکنیک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے کنسیپٹ کلیئر کریں اور اسے اندھا دھند رٹا نہ لگائیں یا یاد نہ کریں. اینڈ ٹپ نمبر 6 is study in short bursts. ایک نئی ریسرچ کے مطابق ہم اتنی افیکٹو لرننگ کر سکتے ہیں جتنا ہم اسٹڈی کو شارٹ برسٹ کی صورت میں کریں گے. اس طریقہ کار کو اسپیڈ لرننگ کہا جاتا ہے. اس طریقہ کار میں دراصل ہمارے نیورونز ہماری لرننگ آؤٹ کمز کو دماغ میں امبیڈ یعنی کہ محفوظ کر لیتے ہیں. نیورونز کو معلومات دماغ میں اچھی طرح محفوظ کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے تاکہ نیورونز اس دوران کسی بھی قسم کی ڈسٹربنس سے آزاد رہیں. لہٰذا اگر ہم اسٹڈی چھوٹے چھوٹے انٹرولز میں کریں گے تو اس کے درمیان ہم ظاہری بات ہے کچھ چھوٹی چند بریکس بھی لیں گے. جو ہمارا بریک کا ٹائم ہوگا اس دوران نیورونز ان لرننگ آؤٹ کمز کو ہمارے دماغ کے اندر سٹور آسانی کے ساتھ کر لے گا. تو اس طرح ہمارا انٹرسٹ اس ٹاپک یا اس مٹیریل کے اوپر ڈیولپ ہو جائے گا. تو کوشش کریں کسی بھی ٹاپک کو، چاہے آپ اسے 10 منٹ پڑھیں، 5 منٹ پڑھیں، مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں، چاہے اس کے بعد آپ 30 منٹ کی بریک لیں یا واٹ ایور جو بھی ہو. جتنے آپ شارٹ برسٹ پہ اسٹڈی کریں آپ کی توجہ ساری بک کے اوپر ہونی چاہیے. ٹپ نمبر 7 is use the Pomodoro technique. طلبہ میں اسٹڈی کا انٹرسٹ بڑھانے کے لیے اٹالین ایجوکیشنسٹ فرانسیسکو کارلیو نے 1980 میں ایک ٹیکنیک متعارف کرائی جسے پیمیڈور ٹیکنیک کہا جاتا ہے. ہم کسی بھی ٹاپک پر اس ٹیکنیک کو اپلائی کر سکتے ہیں. اس ٹیکنیک کو اپلائی کرنے کے لیے چند سٹیپس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ 25 منٹ کا ایک ٹائمر سیٹ کریں. اس کے بعد آپ ٹاپک کو ریڈ کرنا سٹارٹ کر دیں، اس پر ورک کرنا سٹارٹ کر دیں. اب درمیان میں آپ چھوٹے چھوٹے انٹرولز بریک لیں، 10 منٹ پڑھیں، اس کے بعد چند سیکنڈز کی بریک لیں، پھر اس کے بعد آپ سٹارٹ کریں اور اس کے بعد آپ ایک چیک لسٹ بنائیں اور اس چیک لسٹ کے اوپر آپ ٹک کرتے جائیں. اگر آپ کو وہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہے تو آپ ایک چیک مارک کا نشان لگا دیں. اس کے بعد آپ دوبارہ سے اس پروسیس کو ریپیٹ کریں. اگر اس پورے پروسیس کے دوران آپ کو 4 سے 5 چیک مارک مل جائیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کر لیا. لیکن اگر آپ کے چیک مارک 4 سے کم ہیں تو آپ اس ٹیکنیک کو سٹارٹ سے دوبارہ اپلائی کریں اور سٹیپ 1 سے دوبارہ سٹارٹ کر دیں. اس طرح بار بار پریکٹس کرنے سے آپ کو ٹاپک کی بھی انڈرسٹینڈ ہو جائے گی اور آپ کے اندر انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گا. سو ٹپ نمبر 8 از ایکسرسائز یور برین. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹڈی کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب ہمارا دماغ اسٹرانگ ہوگا اتنا ہم زیادہ پڑھ سکیں گے، اتنی زیادہ لرننگ آؤٹ کمز حاصل ہوں گی، اتنی زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوگا. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دماغ کی مکمل ٹریننگ کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ریڈ کریں بلکہ آپ کریٹیکل تھنکنگ یا جیسے کسی پزل یا کسی بھی مائنڈ گیمز جیسے چیس وغیرہ کی مدد سے آپ دماغ کی ٹریننگ کر سکتے ہیں. آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں ڈیسیژن میکنگ کرنا ہو. یہ ٹیکنیک آپ کے دماغ کو بوسٹ کر دے گی. اور یاد رکھیں دماغ کی ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ
اس کو ریسٹ بھی لازم دے. اس لیے آپ رات کو کم از کم 7 گھنٹے ضرور سوئیں, کیونکہ جب جتنا ہمارا دماغ فریش ہوگا اتنی زیادہ ہمیں لرننگ آؤٹ کمز ملے گی. ٹپ نمبر 9 از آرگنائز یور ٹائم. کوئی بھی کام اس وقت تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہمارے اندر اس کی کمٹمنٹ شامل نہ ہو, کیونکہ کسی بھی کام میں ہماری کمٹمنٹ ہمیں موٹیویٹ رکھتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسٹڈی کے پلان کو اس طرح ارینج کریں کہ ہمارا وقت پراپر وے سے استعمال ہو. میں آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ آپ کے ٹائم کی مینجمنٹ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی. اب ہر سبجیکٹ کے لیے ایک الگ الگ ٹائم مختص کریں. اپنے روزمرہ کام کے علاوہ باقی وقت ایک مینجمنٹ کے ساتھ, جیسے کب کھیلنا ہے, کب سونا ہے, کب آپ نے ریسٹ کرنا ہے, ساری مینجمنٹ ہو. کب ٹی وی آپ نے دیکھنی ہے. کوشش کریں اسٹڈی کے لیے اس وقت کو چنیں جو ہر وقت ایک ہی ٹائم, یعنی ہر روز وہ تبدیل نہ ہو, الگ الگ نہ ہو. جیسے کسی دن آپ نے 3 بجے پڑھنا سٹارٹ کر دیا, کسی دن آپ نے 5 بجے سٹارٹ کرنا شروع کر دیا, بلکہ اس طرح کا ٹائم ہو کہ روز جیسے آپ شام 5 سے 9 بجے تک یا 3 سے 5 بجے تک روز ایک فکس ٹائم رکھ سکتے ہیں. اور ہر ویک کے اختتام پر چیک کریں کہ آپ کے گولز حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اگر نہیں ہو رہے تو اپنا ٹائم ٹیبل کے اندر تبدیلی کریں. The last tip is study in the group. بہت سارے طالب علم کسی بھی ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ ایک ٹیچر سے زیادہ اپنے اچھے دوست سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو ان کی کنسنٹریشن, ان کی توجہ نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں جب اس کا دوسرا دوست پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے ایگزام کی ٹینشن ہو, یا ویسے وہ ایزی ہوتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کی بجائے اپنے فرینڈ کے ساتھ زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اور اس سے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچر سے وہ بار بار سوال نہیں کر سکتے, جبکہ اپنے فرینڈ سے وہ بار بار سوال کر سکتے ہیں. تو اس طرح سوال کرنے سے بھی ان کو ٹاپک سمجھ آ سکے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ آپ گروپ کی صورت میں اسٹڈی کریں. کسی بھی گروپ میں اگر 5 طالب علم ہو تو ہر طالب علم کی ایک الگ اسٹرینتھ اور الگ ویکنیس ہوگی جو ایک دوسرے سے مختلف ہوگی. تو کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے بورنگ ہو, کسی دوسرے شخص کے لیے انٹرسٹنگ ہو. تو اس گروپ کے 5 طلباء میں سے اگر ایک کو انٹرسٹنگ ٹاپک مل گیا تو وہ دوسرے 4 کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ گروپ کی صورت میں اسٹڈی کریں. تو یہ چند ایسے ٹپس تھے جن پر اگر آپ عمل کریں تو آپ اپنے اندر یا اپنے بچوں کے اندر اسٹڈیز میں انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور آخری بات یاد رکھیں کہ اگر آپ آرام پسند اور آسائش پسند ہیں تو آپ کبھی بھی اسٹڈیز کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر سکتے. اسٹڈیز کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت اور اسٹڈی کی بھی ضرورت ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دن کسی نئی ویڈیو کے ساتھ.